بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ نمبر 238. ولا يصير شارعا في الإحرام بمجرد النية ما لم يأتي بالتلبیہ. کل بول چکے ہیں آپ کو، جیسے ہی تلبیہ شروع کر دیے تو احرام شروع ہو جاتا ہے، اور بغیر تلبیہ کے صرف نیت سے احرام شروع نہیں ہوتا. ایسے ہی جیسا تکبیر تحریمہ کے بغیر نماز شروع نہیں ہوتی. یاد رکھو، احرام کے لیے تلبیہ ایسا ہی ہے جیسا کہ نماز کے لیے تکبیر تحریمہ، اور نہیں ہوگا وہ احرام کو شروع کرنے والا صرف نیت سے جب تک کہ تلبیہ کو نہ لائے. امام شافعی اختلاف کرتے ہیں، لأنه عقد على الاداء فلا بد من ذکر كما في تحریمۃ الصلاۃ. یہ ہماری دلیل ہے. لأنه کی دلیل کیا ہے؟ ہماری ہے، ان کی نہیں ہے. شافعی کی سمجھ گئے. ہاں، ہدایت کا طریقہ کار یہ ہے کہ جہاں انہوں وقال الشافعی بولے تو ان کی دلیل دیتے، خلافاً بولتے پھر اس کے بعد ہماری دلیل رہتی. خلافاً بول کے ان کا اختلاف کر کے چھوڑ دیتے. دلیل کس کی رہتی؟ امام شافعی کا خلاف ہے اس لیے کہ یہ دلیل ہماری ہے. عقد علی الاداء، یہ ادا کو باندھنا ہے، ادا پر باندھنا ہے، ادا پر باندھنا ہے. فلا بد من ذکر کما فی تحریمۃ الصلاۃ، تو ضروری ہے ذکر سے، من ذکر ہی ہونا چاہیے یا من ذکرین بول کے ہے. ہاں، ضروری ہے ذکر کرنا، جیسا کہ تحریمہ ہے نماز میں. نماز میں تکبیر تحریمہ جیسا ہے نا، وہی مثال دیا نا بھی ہمیں. بس وَيَسِيرُ شَارِعًا بِذِكْرٍ يَقْصُدُ بِهِ التَّعْظِيمَ سوى التلبیہ. ہاں، البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایسے ذکر سے بھی شروع کرنے والا ہو سکتا ہے جس سے تعظیم کا ارادہ کیا جا رہا ہو. اگر تلبیہ کے یہی جو الفاظ ہیں وہ الفاظ کے بغیر کوئی ایسا لفظ کہا جو تعظیم پر دلالت کرتا ہو تو وہ اس سے بھی جو ہے احرام شروع کرنے والا شمار ہو جائے گا. بولو، سوا تلبیہ، تلبیہ کے سوا، فارسی ہو یا عربی ہو. عربیت کا فارسیت اور عربیت، یعنی اے اللہ میں حاضر ہوں بول کے اردو میں بول دیا. کیا بولا؟ بولتے ہو گئے، نیت ہو گئی، نیت کر کے بول دیا تو جو ہے احرام شروع ہو جائے گا. هذا هو المشهور عن اصحابنا، یہی مشہور ہے ہمارے اصحاب سے، یہی مشہور ہے ہمارے سے. والفرق بینه وبین الصلاۃ علی اصلهما، اور فرق اس کے درمیان اور نماز کے درمیان ان دونوں کی اصل پر ہے کہ ان باب الحج اوسع من باب الصلاۃ. حج کا جو دروازہ ہے نا، یعنی حج کا جو باب ہے یا حج کے جو اراکین ہیں وہ نماز کے اراکین کے مقابلے میں زیادہ وسعت والے ہیں. جیسے حج میں آپ ایک عمل کرتے ہیں، طواف بولتے ہیں اس کو، فرض ہے نا وہ. طواف کے درمیان بات کر سکتے، بات کر سکتے، چل سکتے، پھر سکتے. طواف ٹوٹ جاتا کیا؟ نہیں ٹوٹتا. لیکن نماز میں کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. تو یہی بہت ساری چیزوں میں فرق ہے، لیکن بہت ساری چیزوں میں فرق نہیں بھی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں؟ اور فرق اس کے درمیان اور نماز کے درمیان ان دونوں کی اصل پر ہے کہ حج کا باب اوسع ہے نماز کے باب سے، یہاں تک کہ قائم ہو جاتا ہے ذکر کے علاوہ بھی ذکر کے مقام پر. حج میں غیر ذکر بھی ذکر کے مقام پر قائم ہو جاتا ہے. لتقلید البدن فکذا غیر التلبیتی وغیر العربیتی، بدن کو تقلید کرنے کے لیے. کیا ہے تقلید البدن؟ بدن کو جو ہے آپ کیا کرنا؟ مقلد کر دینا، خالی اپنے آپ کو جو ہے وہاں پر موجود رکھنا کافی ہے. حج کے اندر آپ دیکھیں گے تو حج میں جو ہے کچھ پڑھنے سے زیادہ کسی جگہ جانا ہے، یہاں جانا ہے، وہاں جانا ہے، وہاں جانا ہے. مثال کے کوئی آدمی عرفات کو گیا، کچھ بھی نہیں کرا ذکر، وہاں پہ گیا اور سو گیا، فرض ادا ہو جاتا؟ نہیں ہو جاتا؟ ہو جاتا. آ رہا سمجھ میں؟ بدن کو کیا کرنا ہے؟ باندھ لینا ہے وہاں پہ، خالی لے کے جانا ہے، وہاں پہ مقرر کرنا ہے، مینا میں رکھ دینا ہے، مزدلفہ میں رکھ دینا ہے. کچھ نہیں بھی پڑھے، نہیں پڑھنا غلط ہے مگر بول رہا ہوں میں، کچھ نہیں بھی پڑھے اراکین حج ہو جاتے؟ نہیں ہو جاتے؟ ہو جاتے. تو اس واسطے حج کا دروازہ یا حج کا باب نماز کے باب کے مقابلے میں وسعت والا ہے. وہاں غیر ذکر کو ذکر کے قائم مقام رکھ دیا گیا ہے. اور تکبیر تحریمہ میں عربی ہونا ضروری تھا نماز کی تکبیر تحریمہ میں، لیکن کیونکہ حج میں وسعت زیادہ ہے تو غیر جو ہے عربی میں بھی ہو یا جو ہے فارسی میں، یا اسی طرح تلبیہ کے الفاظ کے بغیر بھی تعظیم پر دلالت کرنے والے الفاظ سے بھی اگر آپ جو ہے تلبیہ شروع کر دیے تو احرام شروع ہو جائے گا، یہ بولنا چاہتا ہوں. اسی طرح غیر تلبیہ اور غیر عربیہ. غیر تلبیہ
کی وسعت بھی ہے مگر کرنا نہیں ہے کہ کرتے بیٹھیں گے. وَيَتَّقِي مَا نَهَى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ اور بچے اس سے جس کو اللہ نے منع فرمایا ہے. کیا کیا ہے وہ؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا جِدَالَ. جو آدمی حج کا ارادہ کر لیا ہے انہیں رفث بھی نہیں کرنا، فسق بھی نہیں کرنا، جدال بھی نہیں کرنا. اب سمجھیں گے کیا کیا ہے یہ. اور اصل اس میں اللہ تعالیٰ کا قول ہے، اب تو لوگ رکو پڑھو میں پڑھتا ہوں خالی، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، اس لیے کہ اس میں دیر ہو جا رہی. فہذا نہی بصیغۃ النفی، یہ صیغے نفی کے ساتھ نہیں ہے. بعض مرتبہ نفی بول کر نہیں مراد لی جاتی ہے. فلا رفث نہیں کرنا ہے وہ تو لا ترفث بولے، ایسا مت کرو، مت کرو. اور رفث کس کو بولتے ہیں؟ دیکھو، رفث الجماع او الکلام الفاحش او ذکر الجماع بحضرت النساء. رفث بولتے ہیں جماع کو یا فحش کلام کو یا عورتوں کی موجودگی میں جماع کے ذکر کو. جماع کرنا بھی رفث ہے، فحش کلام یعنی گندے الفاظ بولنا وہ بھی رفث ہے، یا جماع کا لفظ استعمال کرنا عورتوں کی موجودگی میں. اگر عورت موجود نہ ہو تو جماع کا لفظ بول سکتے ہیں کیونکہ جماع حلال والا ہے، لیکن عورت موجود نہیں ہے تو پھر وہ رفث نہیں ہے، تو وہ رفث نہیں ہے. عورت کی موجودگی میں جماع کا لفظ نہیں بولنا. گندے الفاظ تو کبھی بھی نہیں بولنا ہے، گندے نہیں، مہذب. جماع کا لفظ بھی عورت کی موجودگی میں بولے تو رفث ہے، عورت کی غیر موجودگی میں بولے تو رفث نہیں ہے. سمجھ میں آ گیا؟ والفسوق المعاصی، اور فسوق کیا ہے بھائی؟ گناہ کے تمام کام فسوق ہے. تو رفث کیا کیا ہو گیا؟ بول میاں، جماع کرنا، کلام فاحش یا عورت کی موجودگی میں جماع کی گفتگو. اور فسوق کیا ہو گیا؟ معاصی، اور وہ احرام کی حالت میں اشد حرمت ہے. ویسے ہی معاصی تو گناہ ہے ہی ہے، ان سے تو بچنا ہی ہے، اور احرام کی حالت میں تو سختی کے ساتھ بچنا ہے. یہ مطلب والجدال ان یجادل رفیقہ، اور جدال یہ ہے کہ بحث کرے اپنے دوست سے. سمجھا گیا نا؟ لڑائی. ہاں، اب وہاں حج میں مجمع زیادہ رہتا، دھکے وکے لگتے رہتے، دھکا لگتے پلٹ کے دیکھنا، گھورنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ جدال ہے. نظر انداز کر دینا. کیا کر دینا؟ وقیل مجادلۃ المشرکین فی تقدیم وقت الحج، اور کہا گیا ہے کہ مشرکین سے بحث کرنا حج کے وقت کے تقدیم اور تاخیر میں. وہ لوگ کرتے تھے نا بھائی، حج کے وقت کو مقدم مؤخر کرتے تھے. کیا کرتے تھے وہ؟ ایک مہینے کو جو چار سال میں ایک آدھ مرتبہ ایک مہینہ گھٹا دیتے تھے، ایک مہینہ بڑھا دیتے تھے. یہ حرکتیں کرتے تھے وہ لوگ، یہ حرکتیں کرتے تھے. اب ہم کو بحث کرنے کی ضرورت ہے. یہ فرمایا اللہ تعالیٰ. جس وقت مسلمان حج کو گئے ہیں، جاؤ حج کر لو، آ جاؤ. وہ بڑھائے ہیں گھٹائے ہیں ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ. لیکن اب جب الحمدللہ فتح مکہ ہو چکا ہے، فتح مکہ ہو چکا ہے، اب وہ گھٹانے بڑھانے کا چکر تو نہیں ہے. اب حج جو ہے صحیح ٹائم پہ ہو رہا ہے بس. تو حج کے وقت کے مقدم اور اس کے مؤخر کرنے میں بعض لوگوں نے کہا ہے کہ مشرکین سے اب جدال مت کرو. لا جدال کا مطلب کیا ہے؟ مشرکین سے جدال مت کرو. ولا یقتلوا صیدا، اور نہ قتل کرے کسی شکار کو اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے. ولا تقتلوا الصید وانتم حرم، اور تم قتل مت کرو شکار کو اس حالت میں کہ تم حالت احرام میں ہو. ولا یقتلوا صیدا میں متن ہونا چاہیے. ہے تمہارے پاس متن؟ اس کے پاس لگی ہوئی متن؟ کسی کے پاس بھی نہیں ہے. متن ہونا چاہیے، ہاں ہونا چاہیے، اگر نہیں ہے تو بھی ڈالنا. ولا یقتلوا صیدا میں کیا ہونا چاہیے؟ متن ہونا چاہیے. اس کے بعد اس لیے کہ آگے ولا یشیر الیہ ولا یدل علیہ سے اس کے اوپر متن ہے، وہ متن رہے تو اس کے اوپر متن جمتی. لا پینسل، لا پینسل. ولا یقتلوا صیدا پورے متن ہونا چاہیے. اور اشارہ نہ کرے اس کی طرف اور نہ اس پر دلالت کرے. حالت احرام کی ایک پابندی تو رفث، فسوق اور جدال ہے. دوسری پابندی کیا ہے؟ شکار کو قتل نہ کرنا. شکار کا قتل پابندی ہے. سمجھ میں آ گیا نا سب؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اسی طرح اس کی طرف اشارہ بھی نہیں کرنا، اس کی طرف رہبری بھی نہیں کرنا. جیسے مثال کے طور پر، ہاں جانور کی شکار کی طرف مثال کے طور پر جو ہے حالت احرام سے میں جا رہا ہوں، اب انہیں احرام میں نہیں ہے، انہیں احرام میں نہیں ہے، انہیں اب ہتھیار لے کے وہ تیر لے کے آیا، شکار کو ڈھونڈا. اب میں بتا رہا ہوں ہاں ہے دیکھو بول کے، یہ بھی غلط ہے. یہ بھی آیا سمجھ میں؟ یا جو ہے رہبری کرنا، ارے ادھر گیا تھا ادھر جاؤ بول کے. رہبری کرنے میں کیا ہے؟ اس طرف رہنمائی کرنا اس کو جدھر شکار جا رہا ہو. اشارہ کرنے کی طرف کیا ہے؟
جہاں شکار ہے وہاں بتانا یہ دیکھو شکار بول کر، دونوں چیزیں بھی ممنوع ہیں۔ تو قتل بھی ممنوع ہے، اشارہ بھی ممنوع ہے، رہبری بھی ممنوع ہے۔ ہاں؟ آگے آتا ہے، آگے آتا ہے ابھی قتادہ، یہ حدیث ابھی قتادہ، ابو قتادہ کی حدیث سے، بولو انه اصاب حمار وحش وهو حلال واصحابه محرمون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه هل اشرتم هل دللتم هل اعنتم فقالوا لا فقال اذن فكلوا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ انہوں نے جو وحشی گدھے کو، وہ وحشی گدھے کو پہنچے یعنی شکار کرے، اور اس حالت میں کہ وہ حلال تھے یعنی محرم نہیں تھے۔ سمجھ میں آ گیا نا سب؟ سب لوگ احرام باندھ کے جا رہے تھے، انہوں بغیر احرام کے تھے، انہوں بغیر احرام کے تھے، مطلب انہوں عمرے کے ارادے سے نہیں گئے ہوں گے، عمرے کے ارادے سے نہیں گئے ہوں گے، یا حل کے اندر تھے ہوں گے، بہرحال جو بھی ہے انہوں احرام کی حالت میں نہیں تھے۔ تو وہ اصحاب محرمون، پورے صحابہ کیا تھے؟ ان کے دوست محرم تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دوستوں سے کہا کیا تم نے اشارہ کیا تھا؟ انہوں وحشی گدھے کو مار رہے تھے، وحشی گدھا حلال ہے، وحشی گدھے کو جب انہوں مار رہے تھے، جیسے اپن کیا بولتے نیل گائے بولتے نا، وہ ملتا جلتا وحشی گدھا ہے ویسے تھا۔ تو کیا تم نے اشارہ کیا؟ کیا تم نے دلالت کی؟ کیا تم نے مدد کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے پوچھا، ان کے ساتھ رہنے والے صحابہ سے۔ فقالوا لا، انہوں نے کہا نہیں ہم کچھ نہیں کرے، انہیں گیا، انہیں ڈھونڈا، انہیں تلاش کر کے مارا۔ اذن فکلوا، تو تم کھا سکتے ہو۔ کون کھا سکتے ہو؟ شکار حلال ہے، وہ تو ان کے لیے بھی حلال ہے، محرم کے لیے بھی حلال ہے، کیونکہ محرم کرا کچھ نہیں۔ سمجھ میں آ گیا نا؟ تازہ تازہ بن کے آیا تو کھایا خالی۔ وَلِأَنَّهُ إِزَالَةُ الْأَمْنِ عَنِ الصَّيْدِ، اور اس لیے کہ وہ شکار سے امن کو زائل کرنا ہے۔ اچھا، ایک تو ہے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کرنے سے اور رہنمائی کرنے سے منع کیا ہے، اور دوسری دلیل یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حالت احرام والے کو امن والا بنایا ہے۔ تو ہم اگر کسی کو شکار کی طرف اشارہ کر رہے ہیں تو اس شکار کو بھی کیا ہے؟ امن سے زائل کرنا ہے نہیں ہے؟ ان تو کیا سمجھا میں محفوظ ہوں کیونکہ میرے سامنے کون ہے؟ حالت احرام والے ہیں، لیکن احرام والے کیا کریں؟ اس کی حفاظت سے اس کو جو ہے محروم کر دے رہے ہیں۔ کر رہے نہیں کر رہے ہیں؟ اشارہ کر کے، قتل کر کے تو کر رہے ہیں، اشارہ کر کے بھی امن سے محروم کر رہا ہے۔ لِأَنَّهُ آمِنٌ، اس لیے کہ وہ امن والا ہے اس کے وحشی ہونے کی وجہ سے، وَبُعْدِهِ عَنِ الْأَعْيُنِ، اور آنکھوں سے اس کے دور ہونے کی وجہ سے، یعنی اصل شکار کے آنکھوں سے دور ہونے کی وجہ سے، اور یہ لوگ جو ہے شکار کیا کہتے ہیں حالت احرام میں ہونے کی وجہ سے انہیں محفوظ ہے، تو شکارہ کر کے اس کی امن کو کیا کرنا ہے؟ چھین لینا ہے اشارہ کر کے۔ اچھا، اور کیا کیا پابندیاں ہیں؟ وَلَا يَلْبَسُ قَمِيصًا وَلَا سَرَابِيلَ، اور نہ پہنے قمیص، مردوں کے لیے ہی ہے قمیص، اور نہ سراویل یعنی پیجامہ، ولا امامہ، اور نہ موزے، الا اللہ یجد نعلین، مگر یہ کہ نہ پائے نالین، نالین کے مطلب چپل، نیچے والے چپل نہ پائے، تو فیقطعہما اسفل من الکعبین، تو اس کو کاٹ دے کعبین سے نیچے۔ سمجھ آئے نا سب؟ ٹخنوں سے نیچے کا جو حصہ ہے وہ کیا کرنا؟ کاٹ دینا، یہاں سے کاٹ دینا موزے کو، اوپر کا حصہ کاٹ دے تو کیا بن جاتا انہیں بھی؟ چپل بن جاتی نا۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ حالت احرام میں جوتا نہیں پہن سکتے، اوپر والا جو حصہ ہے نا ابری ہوئی ہڈی، وہ والا حصہ چھپے ویسا جوتا نہیں پہن سکتے، ویسی چپل نہیں پہن سکتے۔ ہاں، پٹی والی جو چپل ہے وہ پہن سکتے ہیں۔ بولیے، پٹی والی چپل پہن سکتے، ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے منع فرمایا ہے کہ محرم پہنے ان چیزوں کو، اور آخر میں کہا ولا خفین، اور نہ موزے، مگر یہ کہ نہ پائے نالین، تو چاہیے کہ ان دونوں کو کاٹے ٹخنوں کے نیچے سے، اور یہاں کعب وہ ہڈی ہے جو وسط قدم میں ہوتی ہے، ماں قد شراکی، جوتا باندھنے کی جگہ پورا دکھنا ہے، ہاں انگوٹھے سے ذرا انگوٹھے سے ذرا اوپر سے دکھنا، سمجھ گیا نا؟ تھوڑا روکو میں، شرا کے نال ہے یہ کون سی؟ جوتا تسمہ باندھنے کی جگہ، وہ دکھنا ضروری ہے جو وسط قدم میں ہوتی ہے۔ انما قد الشراک، ما قد الشراک مطلب یہ کہ
تسمہ باندھنے کی جگہ فیما روا ہشام عن محمد، اس روایت میں جو ہشام نے محمد سے روایت کی ہے. دو ابری ہوئی ہڈیاں یا جوتا باندھنے کی جگہ، وہ اختلاف رائے وہاں پہ گزرا. کہاں پر؟ ہدا اول میں. یہ ہدا اول ہی ہے نا. ہاں ہدا اول میں کس میں؟ وہ ٹخنے کے مسال الخفین میں، مسال الخفین میں. ہاں مسائل الخفین میں گزرا. ٹھیک ہے، مسائل الخفین میں نہیں بھی. ہم یہ ٹخنوں تک جو ہے پر دھونے میں، پیر دھونے میں، پیروں کا ٹخنوں تک دھونا جو ہے نا، اس بارے میں گزرا تھا یہ. تو وہاں پر وہ دو ابری ہوئی ہڈیاں بولے تھے. سمجھ میں آ گیا نا؟ دو ابری ہڈیاں بولے تھے. لیکن یہاں پہ کیا بول رہے ہیں نا؟ جوتا باندھنے کی، تسمہ باندھنے کی جگہ بول رہے ہیں. خیر، ولا یغطی وجہہ، اور نہ ڈھانکے اپنے چہرے کو اور نہ اپنے سر کو. شافعی نے کہا جائز ہے مرد کے لیے چہرہ کا ڈھانکنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کہنے کی وجہ سے کہ آدمی کا احرام اس کے سر میں ہوتا ہے اور عورت کا احرام اس کے چہرے میں ہوتا ہے. اب یہ بولتے الٹا کام کرو، عورتیں چہرہ کھلا رکھو، مردہ ڈھانکتے چلو. سمجھ میں آ گیا؟ عورتیں اور مرد ڈھانکتے ہوئے چلو حالت احرام. سمجھ میں آ گیا نا سب؟ ہماری دلیل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول لا تخمروا وجہہ، تم مت ڈھانکو اپنے چہروں کو اور نہ اپنے سر کو. سمجھ میں آئے؟ اس لیے کہ وہ اٹھایا جائے گا قیامت کے دن تلبیہ پڑھتے ہوئے. یہ بات کہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کی حالت میں، توفیہ، جس کی وفات ہو گئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حالت میں جو ہے، دیکھو بھائی چہرے کو مت ڈھانپو اور سر کو بھی مت ڈھانپو فرمایا. تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ محرم جو ہے چہرے کو نہیں ڈھانکنا چاہیے، چاہے زندہ ہو چاہے مر گیا. اور اس لیے کہ عورت نہیں ڈھانکتی ہے اپنے چہرے کو، باوجود کہ کشف میں فتنہ ہے تو مرد بطریق اولا نہ ڈھانکے. اچھا، مرد کو کیا فتنہ ہے؟ عورت کو فتنہ ہونے کے باوجود بھی نہیں ڈھانکنا ہے. البتہ عورت کو ڈھانکنے کا ایک دوسرا طریقہ آج کل استعمال کیا جاتا ہے کہ آپ لگا لیتے ہیں سامنے، اس کے اوپر سے جو ہے نوز پیس ڈال دیتے ہیں، اور کوئی ضروری نہیں ہے. بولو، اگر جو ہے بڑی عمر کی خاتون ہے، اب اس کو بولے وہ کہ آپ لگاؤ اور اس کے اوپر سے جو ہے نوز پیس ڈالو، تو اس کے لیے اور مشکل ہو جاتی. مشکل ہوتی نہیں ہوتی؟ تو اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے. سیدھا سیدھا اسکارف لے لینا، نوجوان عورت بھی ہے تو اسکارف لے کے چل سکتی. سمجھ میں آ گیا؟ اپنی نگاہ اگر اچھی رکھے، اللہ تعالیٰ کی طرف ہی رکھے، مگر پھر بھی بول سکتے نا بھائی فتنے کا تو خوف رہتا، دوسرے لوگ بد نگاہی کر سکتے، اس بات کا اندیشہ رہتا. اس واسطے عمر کے حساب سے تھوڑا بہت احتیاط کر لینا چاہیے. بولو. وفائدۃ ما روی الفرق فی تغطیۃ الرأس، اور جو کچھ انہوں نے ما روا، اس کا فائدہ فرق ہے سر کے ڈھانکنے میں. سر کے ڈھانکنے کیا مطلب بھائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا کہ عورت کا احرام اس کے چہرے میں ہوتا ہے، تو وہ بتانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے بارے میں چہرے کا لفظ استعمال فرمایا ہے کہ انہیں چہرے کو نہ ڈھانکے، یہ بولنے کے لیے. سر کو ڈھانک سکتی ہے بولنے کے لیے حدیث فرمایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. سمجھ گئے نا؟ عورت تو، مرد تو ڈھانکتا ہی نہیں، مرد تو چہرے کو ڈھانکتا ہی نہیں، اس کا ذکر نہیں ہے یہاں پہ. مرد کا ذکر کیا گیا ہے سر میں، عورت کا ذکر کیا ہے چہرے میں. بس یہ فرق بیان کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ حدیث فرمائی ہے. ولا یمس طیبا، اور نہ جو ہے خوشبو کو چھوئے. کیا مطلب؟ ناجس پر، ارے ہے میاں یہاں پہ لگانے کا ہے. ہاں، اس کے بعد ولا وکذا لا یدہن، اور اسی طرح اچھا نہیں، بقول علیہ السلام الحاج الشعث الطفل، حاجی جو ہوتا ہے بکھرے بال اور جوؤں والا ہوتا ہے. کیا مطلب؟ شعث الطفل، وہ بالکل اس کا بدن ایسا رہتا ہے جو کیا کہتے ہیں نا ہموار. سمجھ آئے گا نا؟ بکھرا بدن، ایسا بدن کہ اس بدن کو بھی اپنا سنوارتا نہیں ہے. سمجھ میں؟ مغبر الراس، ٹھیک ہے. اور طفل کس کو بولتے ہیں؟ ریح الکریہہ، بدبو والا. طفل بولے تو بدبو والا رہتا ہے، رہتا نہیں رہتا. احرام پہنے ہوئے ہیں، نہاتے نہیں، لمبا سفر کر کے آئے، کیا حالت رہتی ہے؟ پسینے کی بو تو آتی ہے. اب اس وقت جو ہے کراہیت کندرانا ایسا نہیں کرنا ہے. کیوں نہیں کرنا ہے؟ دیکھیے اللہ کے خاطر جو ہے اس حالت میں ہے. ٹھیک ہے. وَكَذَا لَا يَدَّهِنْ، اور اسی طرح تیل بھی نہ لگائے.
بکھرے بال والا رہنا، بدبو والا رہنا، کون؟ حاجی. اسی طرح انہیں تیل بھی نہیں لگانا، تیل نہیں لگا تو ظاہر سی بات ہے بکھرے والا رہتا ہے. لما روینا، اسی حدیث کی وجہ سے جو روایت کی گئی ہے. تو طفیل سے تعلق ہوتا ہے خوشبو نہیں لگانے کا، اور شاذ سے تعلق ہوتا ہے تیل نہیں لگانے کا. تیل لگایا تو بال جو ہے سنورتے نہیں سنورتے، سنورنا نہیں، وہاں پہ بکھرے رہنا چاہیے. ولا يحلق رأسه ولا شعر بدنه، اور نہ حلق کرے اپنے سر کی اور نہ اپنے بدن کے بالوں کی. سمجھا گیا نا؟ نہیں مڑانا، نہ سر مڑانا. ہاں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے ولا تحلقوا رؤوسکم ولا يقص من لحيته، اور نہ کترے اپنی داڑھی میں سے، اس لیے کہ وہ بھی حلق کے معنی ہے، اس لیے کہ وہ بھی یہ معنی ہے، اور اس لیے کہ اس میں شاذ کو زائل کرنا ہے. اس میں کیا کرنا ہے بھائی؟ بکھراپن کو زائل کرنا تھا، اچھا کرنا تھا. وہ قضاء التفث، اور جو ہے تفث کو پورا کرنا ہے. تفث کو کیا کرنا ہے؟ پورا کرنا ہے. تفث کے معنی جو ہے بال کاٹنا. گندگی کو دور کرنا، گندگی کو دور کرنا ہے. تفث کو پورا کرنے کا مطلب ہے کہ گندگیوں کو دور کرنا. ولا يلبس ثوبا مصبوغا بورس ولا زعفران ولا عصفر، اور نہ پہنے ایسا کپڑا جو رگا ہوا ہو ورس سے یعنی خوشبو سے، اور نہ زعفران سے اور نہ عصفر سے. یہ سب جو ہے الگ الگ خوشبو ہیں. زعفران کی وہ تو آتی تھی، اسی طرح ورس ایک قسم کی گھاس ہے، عصفر بھی ایک قسم کی ہے. یہ سب خوشبو والے کپڑے ہیں، یہ نہیں پہننا. لا يلبس المحرم ثوبا مسه زعفران ولا ورس، نہ پہنے محرم ایسا کپڑا جس کو جو ہے پہنچا ہے زعفران اور نہ ورس، مگر یہ کہ وہ دھویا ہوا ہو، دھویا ہوا ہو. لا ينفض، اور جو ہے وہ نہ ہو، نہ جو ہے ظاہر ہوتی ہو اس سے خوشبو، نہ ظاہر ہوتی ہو اس سے خوشبو، یعنی دھونے کے بعد اس کی خوشبو چلی گئی، پہن سکتے. بولو پہن سکتے. اس لیے کہ منع تیب کے لیے، لون کے لیے نہیں ہے. رنگ منع نہیں ہے. احرام کی چادر سفید ہونے کی کوئی ضروری نہیں ہے. رنگ منع نہیں ہے، خوشبو منع ہے. اگر اس میں خوشبو تھی زعفران لگائے تو دھو دیے، خوشبو چلی گئی زعفران کی، البتہ رنگ ہے چلتا. وقال الشافعی لا بأس بلبس معصفر، امام شافعی کہتے ہیں معصفر سے کوئی حرج کی بات نہیں، اس لیے کہ وہ ایسا رنگ ہے کہ اس میں خوشبو نہیں ہوتی. ہماری دلیل ہے کہ اس کے لیے خوشبو ہوتی ہے، اس واسطے نہیں پہننا چاہیے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کتنا ہوا؟